ہمارا کل کا پچھلا جو ہمارا سلسلہ تھا یا جو آیات تھی اس سے اپنا سلسلہ جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اصحابہ واجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ یہاں بتایا گیا ہے اور وہ کیا ہے؟ اتباع رسول. اور اس میں ایک اور بھی بہت ہمارے لیے کارآمد نسخہ بھی ہے کہ مختلف فتنوں فسادوں سے فلسفوں سے نظریات سے بچنے کا جو اس وقت ممکن طریقہ ہے نا اور جو ممکن راستہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا کہ وہ اتباع رسول جو میں نے پہلے بھی بات رکھی. تو آج ہم جو ہے وہ اتباع رسول کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایز اے ایکسکیوز لے رہے ہیں. اور صحابہ کے زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس چیز کے روپ سنت رسول کے لیے یا اتباع رسول کے لیے لپکا کرتے تھے. مطلب ان کو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان چیزوں کو ہم پکڑ لیں. اور آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسکیوز کرتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی تو ہے، اگر نہیں کی تو نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کے اور میرے نبی اور میرے رسول کے طریقے کو اگر پکڑ لو گے، اس کی اتباع کرو گے، اس طریقے سے چمٹ جاؤ گے تو مشتق پہنچ جاؤ گے. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پہ ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرمایا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کے اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا. اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت مریم نے جو ہے وہ جو دعا مانگی، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے جب پیدا ہوں، نیو بورن ہوتے ہیں اور جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے. اور پھر یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جینڈر کے کوئی تفریق نہیں کی کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بخوشی ایز اے لڑکی کے طور پہ قبول کیا اور اس کو ایک اچھی لڑکی بنایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مردوں کو ہی اس کے لیے چنا جائے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے اور اپنی چاکری کے لیے جو ہے وہ چنا ہے. زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنے قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے.
یہاں جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کی فضیلتوں پر اور نعمتوں پہ اللہ سے اپنے لیے بھی اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے. Okay؟ اور دوسری بات جو ہمیں بی بی مریم سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا چاہیے اور راضی رہنا چاہیے. تو جب کبھی کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھیں اور ایسی نعمت اور دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ان کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. اس چیز کو جو ہے وہ ایک اچھی یہ روایت ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دیا جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کے آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہاں نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے کسی کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. یہاں پر یہ کہ بات ہے کہ نعمت کے بعد کثرت ذکر الہی کی ہدایت دی گئی کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمیں ملے تو بہت زیادہ اس کی شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اس میں اتنے سرشار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں اور ہمارا جو شکر کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ پس پش چلا جاتا ہے. پھر وہ وقت آیا جب مریم نے فرشتوں سے آ کے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پہ تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر اس کے آگے سر بجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں اس کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خاتم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا ہو رہا تھا. اچھا جو آیات ہم نے اب شروع کی تھی، آیت نمبر جو 33 تھا، اس میں یہ تھا جو یہ دوسرا خطبہ سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً یہ والی بات جب ہوتی ہے، جب ہم نے شروع میں جب کل ہم نے سورہ عمران کا آغاز کیا تو کہا تھا کہ 4 خطبے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا خطبہ ہے اور یہ اس وقت ہوا تھا جب نجران کا ایک عیسائی وفد تھا اور وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت یہ آیات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ آیات جو ہے وہ نزول میں، اور اللہ ان کو یہ بتایا گیا کہ جو چیز یہ نازل ہو رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، ورنہ وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول اپنے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے.
اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانے لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو. یہی یہی سیدھا راستہ ہے. ہم بارہا یہ دیکھیں گے کہ رسولوں کی تعلیمات میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ اگر ان کے کوئی معجزات دیے بھی جاتے ہیں اور ان کو عطا کی جاتے ہیں تو وہ بارہا اس کو اپنے سے نسبت نہیں دیتے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت بناتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس معجزوں کی نسبت جوڑتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیزیں اور یہ کمالات اور یہ معجزات عطا فرمائے ہیں. یہی فرق جو ہے وہ رسولوں کا اور ان لوگوں کا ہے جو لوگ اپنی طرف بلانے والے ہوتے ہیں یا اپنی شخصیت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی بنیادی ان کے 3 نکات ہی تھے. ایک تو یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہوگا، جس کے مقابلے میں بندگی کا جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے، اس کے لیے خاص ہے، اس کو تسلیم کیا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مقتدار اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے گی. یعنی نبی کی اطاعت بھی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ جو اقتدار اعلیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہے، اس کی حیثیت سے ہوگی. اور تیسری یہ کہ انسانی زندگی میں جو حرام و حلال ہوگا اور جو پابندیاں لگائی جائیں گی لوگوں پر، جو قانون اور ضابطہ ہو دیا جائے گا، وہ صرف اللہ کا ہوگا. دوسروں کے عائد کردہ قوانین جو ہوں گے وہ منسوخ کر دیے جائیں گے. یہ 3 بنیادی نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں جو ہر رسول کی تعلیمات کا بنیادی اثاثہ ہے. ٹھیک ہے، بنیادی اس کی بنیاد ہے یہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پہ آمادہ ہے تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اعتراض چکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے اور اس دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ حواریوں کا جو لفظ ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ حواریوں نے انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں میری مدد کرو گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کون کر سکتا ہے، اس میں کتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر دے گا. تو اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے تعبیر کی دین کی اقامت کے لیے یا دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا نظام پھیلانے کے لیے، دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اکثر مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ ایک چیز تھوڑا سا اس کو بتانے کی بھی، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ زندگی کے جتنے بھی جو دائرہ کار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. اس میں وہ ایمان یا کفر، اطاعت میں، اسلام اختیار کرنے میں جو بھی اس کو ہے اس کو کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار اور نافرمانی میں یا بغاوت اور آزادی رکھنے کے باوجود اسی کے لیے یہی حق ہے کہ اس کی فلاح و نجات کا جو راستہ ہو وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے خالق کی بندگی کو اور اطاعت کو اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ڈرایا بھی ہے اور نصیحت بھی کی کہ بندے جو ہے اپنی راہ راست پہ آ جائے اور اس کی تدبیر کی. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ صرف وہ راستے کو بتا دیتا ہے، کھول دیتا ہے کہ اور انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہی کام کرے. اور جو بندے اس کام میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیں، دین کو ان کو اللہ اپنا رفیق بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا ساتھی بنا لیتا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہے. اور یہ بلند مقام ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس پہ پہنچ جاتا ہے.
اچھا، نماز روزہ تمام اقسام کے جو عبادات ہوتے ہیں نا، وہ انسان محض بندے اور غلام کی حیثیت سے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بات سوچ لے کہ جب تبلیغ دین کی بات آتی یا اقامت دین کی بات آتی یا اقامت اسلام نظام کی بات آتی ہے، اس کی جد و جہد میں جو بندے جو بندے کام کرتے ہیں، جو اپنی جد و جہد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور مددگار کا شرف ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس راستے میں ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ان کی روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کا سب سے اونچا مرتبہ ملتا ہے ان کو۔ تو یہ وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے یہ کہا جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مددگار ہونے والا ہے۔ تو پہل یہ ہوگی کہ ہم اس چیز میں آئیں، اس چیز کو ہم نے اپنایا، اس نظام کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اس کی جد و جہد میں لگ جائیں کہ جس چیز کو میں نے حق جاننا ہے، اس کو میں پھر دنیا میں والوں کو بھی اس چیز کے لیے گواہی دوں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس میں جد و جہد کر دوں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اور بلند مقام ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اس چیز کے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگا، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پہ بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر انکار کی روش اختیار کی ہے، ان دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا، انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو ان میں شک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ تقریر ہے، بنیادی طور پہ جو نکات بتائے گئے ہیں وہ عیسائیوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلا اس میں یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ مسیح کی الوہیت کے جو اعتقاد ان کے اندر موجود تھا، وہ پیدا ہو گیا تھا، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحتوں کے تحت جو ہے وہ مناسب سمجھا کر غیر معمولی صورت سے پیدا کیا، اور ایسے معجزے عطا کیے جو نبوت کی کھلی اور صریح علامت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی بتائے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے، وہ وہی چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں کے مشن میں سر منہ فرق نہیں ہے، دونوں کی جو دعوت ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے۔ تیسرا بنیادی نقطہ اس تقریر کا یہ تھا کہ مسیح کے بعد ان کے حواریوں کا جو مذہب ہے وہ یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بعد کے عیسائیت نے نہ اس کی تعلیم پر قائم رہی، اور نہ جو عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی اس پہ ان کے جو پیروکار تھے وہ اس پہ قائم رہے، اتباع کی۔ تو جو چیز ہماری جو اتباع کرتے رہے اپنے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ چیز نہیں ہے جو اب تم لوگ جو بتاتے ہو۔ تو یہ بنیادی نکات تھے جو اس چیز میں ان آیات میں بتائے گئے۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو چھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں سننے کے بعد، یہ تمام آیات آنے کے بعد، تمام نکات ان کے سامنے وقت نجران کے سامنے رکھنے کے باوجود وہ راضی نہیں ہوئے تھے اس بات پہ، ٹھیک ہے، وہ قائل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ذریعے سے کہلایا گیا، ایک طریقے سے چیلنج دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا، اور اس چیلنج کو کہ جو فیصلے کی صورت یہ ہوگی، یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جو وفد نجران ہے وہ جان بوجھ کے ہٹھرمی کر رہا ہے۔ جتنی بھی جو اوپر کی باتیں آئی تقریر میں جو بیان کیے گئے، اس کے جواب میں ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
تو ان کے پاس نہ کوئی دلیل تھی، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی ایسی مطلب کچھ بات ثابت کرنے کے لیے نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا چیلنج دیا تو وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوئے۔ اور پھر یہ والی بات رکھی کہ اگر وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر سمجھ لو کہ پھر آگے اس پہ پائے گا کہ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پہ مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ یعنی اگر وہ اس چیز سے انکار کر دیں گے، اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے، تو آٹومیٹکلی اس چیز کا فیصلہ ہو گیا، اور ورڈک آ گئی کہ جو بات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہے تھے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، تو ان کا مفسد ہونا ثابت ہو جائے گا اور چیز پتہ چل گئی کہ وہ غلط ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ایک تیسری تقریر شروع ہو رہی ہے، جس کے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اور یہاں پر جو بات رکھی کہ حنیف مسلم تھا، تو اس کا مطلب ہے حنیف کہتے ہیں ٹارگیٹڈ، فوکسڈ اور کمیٹڈ، یعنی جس کو اپنی تمام ان چیزوں کے بارے میں وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے اور اس کو اپنا ہدف پتا ہوتا ہے، وہ بالکل یکسو ہوتا ہے، فوکسڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ کمیٹڈ ہوتا ہے اس بات کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس نبی سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسولوں کی نسبت جو ہے وہ اس وقت کام آئے گی جب ان کے طریقوں کی پیروی کی جائے گی، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے گا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے گا۔ صرف اپنے آپ کو نسبت جوڑ لینا کہ ہم اس نبی کی امت سے، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کی جو نسبت ہے وہ اس وقت کام آئے گی جب ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے ہوں گے اور لاگو کرنے والے ہوں گے۔ اللہ صرف انہی کا حامی مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں کو جو کچھ نازل ہو اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یعنی انہوں نے یہ ایک طریقے سے تدبیر کی تھی کہ تم لوگ کیا کرو، کچھ لوگوں کو اسکایا کہ صبح ایمان لاؤ اور شام میں پھر جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بیچارے سیدھے سادے جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں ابھی وہ صرف جاننا چاہ رہے تھے اسلام کے بارے میں، ان میں شک و شبہات پڑ جائیں کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ صبح تو ایمان لے آتے ہیں اور شام میں پھر جاتے ہیں، مطلب یہ خود ہی مطمئن نہیں ہے، ان کے خود دل جو ہے وہ جو ہے اضطراب میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ ایک تدبیر تھی ان کی
نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ اسی دین یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہاری خلاف کو حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل اور شف اللہ کے اختیار میں جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت سے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم ان سے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پہ بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی یہودی نہیں ہے ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ یہی سوچ جو ہے کچھ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غیر مسلموں کو دھوکہ دے دیں، ان کے ساتھ مطلب ان کے معاملات غلط طریقے سے کریں، ان کے ساتھ غلط پیش آئیں، ان کے ساتھ معاملی معاملات ہوں یا اخلاقی معاملات ہوں، ہم ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں تو مطلب ہم جواب دے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے، اور وہ جائز سمجھتے ہیں بات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کو محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ 3 سزائیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو خدا کی طرف سے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کے جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میری بندے بنتے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ اور وہ تم سے ہرگز ہرگز نہ یہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ تو یہاں پر جو بات ہے نا کہ کتاب سیکھنے اور سکھانے کا بنیادی مقصد، یعنی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور رب والا بنانا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، اور یہی اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہو۔ یاد کرو کہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق تک کرتا ہوا آئے گا جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ چیز بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ہر نبی جو ہے نا اس کا رشتہ جو ہے وہ ایک ہی، اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہے، اور ہر نبی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور جو ایک ہار کی لڑیوں کی طرح پروئے گئے ہیں، تو ان کا جو سرا جاتا ہے وہ صرف ایک ہی جگہ جا کے ملتا ہے، وہ سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر پیغمبر سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ تمہارے بعد جو دوسرا پیغمبر آئے گا تم اس کی تعلیمات کی تصدیق کرو گے جو تمہارے پاس موجود ہے، اور پھر اس پہ ایمان لایا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ارشاد فرما کے اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی باہری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات پہ کہ جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس چیز کا عہد لیا گیا، اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لامحالہ جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ان پہ عائد ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ہمارے لیے بھی وہی والی بات کہ ہر پیغمبر پہ ایمان لانا
ہمارے ایمان کی تکمیل ہے، ادروائز وہ ایمان مکمل نہیں اگر کسی بھی ایک پیغمبر کو جھٹلا دیں ہم، جو جھٹلانے والے ہوں۔ اور جو نبی ہماری طرف اس دین کی تبلیغ و اقامت کے لیے بھیجا جائے گا، اس کی تبلیغ اور اقامت پہ جو ماننے والے ہوں گے وہ مامور ہوں گے، ان کو اس چیز کا کام کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے اس چیز کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا، اور اسی بنا پہ ہر نبی اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور کہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عہد لیا گیا۔ آپ نے امت کو اس کے بعد کے آنے والے نبی، مطلب آپ نے اپنی امت کو کسی اپنے بعد کسی نبی کے آنے والی کی خبر دی ہو یا اس پہ ایمان لانے کی ہدایت دی ہو۔ یعنی نبی خاتم الانبیاء کی ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی خبر اپنی امت کو نہیں بتائی، اور یہ کوئی چیز بتائی نہیں کہ آنے والے میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور اس کے ساتھ اس طرح ہوگا، تم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ والی بات سمجھنے کی جو پوائنٹ تھا۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کے کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اب اللہ ہی کتاب فرما بردار ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخر میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد بھی کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین جانو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے وہ زمین پر گھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے، وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، تیسرا جز ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب یہاں سے ہم جز 4 کی جو ہے وہ ابتدا کریں گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جن سے تم محبت رکھتے ہو، جس سے تمہاری دلی لگاؤ ہے، جسے تمہیں بڑی پیاری ہیں۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ یہاں سے جو ہے ہمیں نیکی کی اصل روح کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہے کہ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اس محبت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبتوں پہ اپنی تمام محبتوں کو، اپنی تمام رغبتوں کو، اپنی تمام جو ہماری خواہشات ہیں یا ہماری جو دلی لگاؤ ہے اس کو قربان کرنے والے، اور اس وقت تک نیکی کے دروازے کھل نہیں سکتے جب تک یہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ مقدس نہ ہو جائے، یا حاوی نہ ہو جائے، یا مقدم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اب یہ نیکی، اب سے سمجھ لیجئے کہ نیکی کے کاموں میں ہماری جو لسٹ ہے جو ہم نیکی سمجھتے ہیں اس کو بھی، اور سب سے زیادہ جو ہے اپنے نفس کے حوالے سے، ہمارے نفس کی کتنی کتنی ایسی چیزیں جو ہم اپنے رب کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ سب سے بات یہ کہ میری مرضی، میری چاہتیں کیا ہیں، ہم اس کو قربان کرنے کو تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔
ہم اپنی نیندوں کی قربانی دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے آرام کی قربانی دینے کو تیار ہیں، ہم اپنی مرضی اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کو تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم ابھی تک ہمارے لیے نیکی کے دروازے نہیں کھلے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کیا بات ہے کہ پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا تو یہاں پر اسرائیل سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل لیا جائے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بنی اسرائیل لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے پہلے بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لی تھی، قرار دے دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا مطلب لیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے، تو اگر ان سے مطلب لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو طبعی کراہیت کی وجہ سے، یعنی انسان کا دل قبول نہیں کرتا ہے، اس کی بنا پہ یا کسی مرض کی بنا پہ اس سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر جو ہے اس سے وہ پرہیز کرتے تھے یا ان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے اس چیز کو اس طرح مطلب کیونکہ جب تعلیمات عام نہیں ہوتی ہیں نا تو پھر یہی چیز ہوتی ہے، علم جب عام نہیں ہوتا تو پھر یہی چیز ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں غلط چیزیں پھر وہ جو ہے رواج جو ہے وہ برپا نافذ ہو جاتے ہیں، ان کی روایت پڑ جاتی ہے۔ تو یہی ہوا کہ بنی اسرائیل نے بھی اس کو اسی طرح سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احکام ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کچھ نہیں، تورات میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، تم یکسو ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ تم جو ہے عربی مشرکین جو مشرکین عرب تھے وہ اس بات کے بار بار دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بار بار اس کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ تو مشرک نہیں تھا، وہ تو شریک نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ یہ کام نہیں کرنے والے تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہی والی بات کہ استطاعت سے مطلب مانی استطاعت بھی ہوتی ہے اور جسمانی استطاعت بھی ہوتی ہے اور حالات کی استطاعت بھی ہوتی ہے، یعنی امن و امان بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے، یعنی خانہ کعبہ پہنچنے کے لیے، مکہ پہنچنے کے لیے کہ اگر راستے میں امن و امان بھی ہو، یہ تمام چیزیں استطاعت ہو تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ حج کا فریضہ ادا کر دیا جائے۔ لیکن انڈو پاک میں آپ دیکھ لیجئے کہ سب کانٹیننٹ کا جتنے بھی علاقے ہیں ان میں یہ تصور ہے کہ حج جو ہے وہ انسان کی تمام ذمہ داریاں پہلے پوری ہو جائیں اور پھر وہ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے یہ۔ اور جو مفسرین ہیں اور جو اہل علم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک تربیت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ تربیت ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ تربیت انسان کو بڑھاپے میں لینی چاہیے یا جوانی میں ہونی چاہیے، کس ٹائم تربیت لینے کا، اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا کون سا وقت مناسب ہے؟ بڑھاپے کا ٹائم، آخری ٹائم۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سوال ہے کہ جن لوگوں نے حج کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ان کو توفیق دی، اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو وہ اپنی اس چیز کی پلاننگ شروع کر دیں اور اس کو جلد سے جلد اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش ہو۔ کہو اے اہل کتاب،
تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس راہ راست ہونے پہ گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، تو جو اللہ کا دامن مضبوطی سے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ کتاب ہے. اور اس سے جو ہے وہ اہل کتاب کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا ہے، تو اس چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور یہی کوشش ہونی چاہیے، اور یہی اس کی دعا ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کوشش یہ ہوگی کہ جو انسان کے مرتے وقت وہ مسلم ہو، ایمان والے پہ ہو، کیونکہ جیسی اس کی زندگی گزری ہوگی نا ویسے ہی اس کی موت آئے گی. جس طرح کی زندگی اس کی گزر رہی ہوگی اسی طرح پہ اس پہ موت جو ہے وہ اس پہ وارد ہوگی. تو انسان کی جو اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں مسلم مروں تو زندگی کو بھی میں نے مسلم ہو کے گزارنا پڑے گا. اور مسلم ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ کون ہوتا ہے. وہ فرما بردار ہوتا ہے، اس نے سرنڈر کر دیا ہوتا ہے، اپنی پوری ذات، اپنے پورے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھکا دیا ہوتا ہے. پھر اس کی میں باقی نہیں رہتی، اس کی میں جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہاں اس کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم آتے ہیں وہ ویسے مڑتا چلا جاتا ہے. اور ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلی کلاس میں کہ مسلم وہی ہوتا ہے، وہ اونٹ ہوتی ہے جس کی نکیل جو ہوتی ہے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جہاں وہ گھماتا چلا جاتا ہے وہ اس طرف گھومتا چلا جاتا ہے. سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تھا. تم ایک دوسرے کو دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دی اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. یہاں پر کیا اشارہ کیا ہے کہ اسلام سے آنے سے پہلے جو ہے اہل عرب میں جو قبائلی عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، شب و روز جو تھا وہ کشت و خون جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پانی پلانے پر اور اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے وہ ہو جاتے تھے. اور وہ مطلب وہ چلتے چلے جا نسل در نسل، اس نے ایک اس کے اور بیٹے کو مارا، دوسرا قبیلہ اس کے بیٹے کو مارے گا، پھر اس کے چچا کو، اور اس طرح سے وہ چلتا چلا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو تباہی کے گھڑے پہ کھڑے تھے، اور میں نے اس چیز کو جب یہ مطلب تمہیں نعمت دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نعمت اتاری یعنی یہ دین اتارا گیا، اور اس سے کیا ہوا کہ بھائی چارہ پیدا ہوا، محبتیں آئیں ایک دوسرے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بچا لیا اس چیز سے، یعنی اسلام کی جیتی جاتی نعمت سے تو تم دیکھ رہے ہو. اور اس میں جو تھے نا اس عداوت میں، اس دشمنی میں اوس اور خزرج کا نام بہت زیادہ آتا ہے. ان میں ایسی دشمنیاں تھیں جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے تھے. اور پھر جب دین کی نعمت آئی، اسلام کی نعمت آئی، تو مل کر شیر و شکر ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر اور بے مثال جو ہے اثار و محبت کا برتاؤ ہونے لگا، اور خاندان میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد کرا رہے ہیں کہ تو اس دین کی وجہ سے تمہارے یہ دشمنیاں ختم ہو گئی تھی. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں.
वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यानी तुम में से ऐसे लोग तो कुछ होने ही चाहिए। ये फर्ज कफाया है, इसमें ऐसी जमात होनी ही चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएगी और बुराई से रोकेगी। अल्लाह अकबर। अगर ये काम हम ये सोच के छोड़ दें कि मैं नहीं करी, कुछ और लोग तो कर रहे हैं, इस तरीके से क्या होगा कि उन लोगों की तादाद बढ़ जाएगी जो मुतमईन हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ काम तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ लोग तो ये काम कर ही रहे हैं। फिर इन दी एंड के आखिर में क्या होगा, इवेंचुअली ये लोग खत्म हो जाएंगे जो जो ये हुक्म ये काम करेंगे जो नेकी की तरफ बुलाएंगे और बुराई से रोकेंगे। तो मुतमईन नहीं हो इस बात पे, बल्कि इस ग्रोह में शामिल होने की कोशिश करें कि जो जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला होगा, लोगों को अल्लाह ताला से उसका जो रिश्ता जोड़ने वाला होगा, नेकी का हुक्म देने वाला होगा और बुराई से रोकने वाला होगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और फलाह के लिए जो है ना वो मेहनत करनी होगी। फलाह अरबी में किसान को भी कहा जाता है, जो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। आपको सोचें कि किसान किस तरीके से अपनी फसल को तैयार करता है। पहले उस मिट्टी को गोदता है, फिर उसमें उसमें उसको उसकी उसमें पानी डाला जाता है, फिर बेहतरीन किस्म का जो दाना जो हब होता है या दाना होता है वो बोता है, उसमें फिर कोशिश करता है बेहतरीन दाना बोया जाए तो बेहतरीन फसल निकलेगी। फिर उसकी कटाई किस तरह होती है, उसके पानी का ख्याल करना, कितनी चीजों से गुजर कर और कितना टाइम गुजरने के बाद फिर उसकी फसल को काटता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान का एक एक लफ्ज जो है ना, अगर उसमें डीप डाउन जाएं और उसमें सोचें, उसमें तफक्कुर हो, गौर और फिक्र हो, तो हमें पता चलेगा एक एक लफ्ज के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कहीं तुम लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़ेह हिदायत पाने के बाद फिर इख्तलाफात में मुब्तला हो गए। जिन्होंने ये रवैश इख्तियार की वो उस रोज सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ लोग सुखरू होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया अख्तियार किया। अच्छा, तो अब इस काफिराने नेमत के सिले में अजाब का मजा चखो। अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो उनको अल्लाह के दामन रहमत में जगह मिलेगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, और हमेशा वो इसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह की इरशादात हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पे जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। अल्लाह ताला इस चीज का इरादा नहीं रखते कि दुनिया वालों पे जुल्म करें। जमीन और आसमान की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारे मामला अल्लाह ही के हुजूर पेश होते हैं। इस रुकू को पूरा करने के बाद में ये बात जो सवाल है हमसे वो पूछ उठता है ना कि कुरान से जब हम गुजरते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि सवाल उठाएं। सवाल उठाना कहीं मना नहीं, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठाएंगे इंसान को जवाब ढूंढने के लिए फिर वो कोशिश नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का कोई इरादा नहीं है कि दुनिया वालों पे जुल्म करे। और इसका हमें सबूत कहाँ से मिलता है? ये उस वक्त तो मुमकिन हो सकता था, नऊज़ु बिल्लाह, उस वक्त मुमकिन हो सकता था जब अल्लाह ताला सिर्फ हमें ये कह देता कि हिदायत का रास्ता या सिरात मुस्तकीम ढूंढो। अब मैं तुम्हारी मेरी तरफ से तुम्हें कोई चीज या कोई निशानी या कोई रहनुमाई नहीं आएगी। जबकि अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने सराते मुस्तकीम को ढूंढने के लिए, ये सही राह ढूंढने के लिए, राजबाजी को ढूंढने के लिए क्या हुज्जत की कि अपने पैगंबर भेजे और अपनी किताबें उतारी और उसमें तमाम चीजों को कि ये सही और ये गलत, ये रास्ता सीधा है, सराते मुस्तकीम का है, खोल खोल के बयान कर दिया। और फिर अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर ये कि तुम कौन सा रास्ता लेने वाले हो। तो इसमें अल्लाह ताला ने कहा मैंने जुल्म नहीं किया, और ये इस चीज का सबूत है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताबें और अपने पैगंबरों को भेज के ये रास्ता दिखा दिया। अब जो कोई भी करेगा, जो रास्ता वो उठाएगा, अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो वो अपनी जात पे खुद जुल्म करने वाला है, अल्लाह ताला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बहुत प्यारी आयत है, इसको भी याद करने की कोशिश करें। फिक्र हिदायत, फिक्र मकसद देने वाली है और हमारी फिक्रों को दुरुस्त करने वाली ये आयत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुम
मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। अल्लाह ताला कह रहे हैं अब दुनिया में वो बेहतरीन गुरूह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान रखते हो। ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर होता। अगरचा इनमें से कुछ लोग जो इनमें से कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा अगरचा इनमें कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं, मगर इनके बेशतर बेशतर अफराद नाफरमान हैं। अब यहाँ से पिके अब दुनिया में वो बेहतरीन गुरूह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। एक तो पहले बात ये कि ये शर्त रख दी गई कि बेहतरीन गुरूह वही होगा जो वो दो चीजें करता होगा, जो इंसानों की हिदायत और इस्लाह का काम करेगा, और उसको जो इमामत दी गई है उसके लिए दो चीजें क्या है कि वो नेकी का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा और ईमान रखता होगा, अल्लाह पे ईमान वाला होगा, यानी मुसलमान होगा। उसकी उसका जो है वो इंसानों की हिदायत या इंसानों की भलाई के लिए उसका और कोई मकसद नहीं होगा सिवाय इन तीन चीजों के, कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके और अल्लाह ताला पे ईमान लाने, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला। उसकी फतूहात की कोई और वजह हो नहीं सकती, सिर्फ यही ईमान वालों का या मुसलमानों की को किसी को जो दावत देने की जो मकसद होगा वो तमाम चीजें इसी में आती, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। तो ये मेरा और आपका काम है। अगर मैं उम्मत मोहम्मदिया की दावेदार हूँ तो ये काम तो मैंने करना है। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ेंगे तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद ना मिलेगी। ये जहां भी पाए गए इन पर जिल्लत ही की मार पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे पनाह ली गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के गजब में घिर चुके हैं। अल्लाह पे मोहताजी मखलूक भी मुसल्लत कर दी गई है। सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ कि अल्लाह की आयात से कुफर करते रहे और उन्होंने पैगम्बर को नाहक कत्ल किया। ये इनकी नाफरमानियों और जातियों का ना अंजाम है। ये यहूदियों की बात हो रही है, ठीक है, बनी इसराइल की बात हो रही है। और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं उन पे जिल्लत जो है वो उन पे जिल्लत की मार पड़ी है। और किस वजह से वो पनपते हैं, दो चीजें हैं अल्लाह ताला ने यहाँ बताई। एक तो ये कि अल्लाह ने उनको जिम्मा ले लिया, अल्लाह ने उनको बचा लिया, या इंसानों की पनाह में आ गए। और आज भी देखें कि यही ग्रोह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की पनाह की वजह से इतना उल रहा है। उनके पीछे उनकी पीठ पर किसका हाथ है जिसकी वजह से वो पनप रहे हैं और शेर हुए हुए और दंदनाते फिर रहे हैं इस दुनिया में, और अपने जुल्म और अपनी ज्यादतियों की इंतहा किए हुए। तो अल्लाह ताला ने क्या उनको इस या तो किसी इंसान की पनाह मिली भी होती है उस पे वो उलते हैं, या अल्लाह ताला उनको पनाह दे देता है कभी। अल्लाह वरना उन पे जो है जिल्लत जो है वो की फिटकार है। अब देखें दुनिया में अब सिर्फ मुसलमान उन पे उनको जलील ख्वार नहीं कर रहे, इस वक्त मुसलमानों से कहीं ज्यादा गैर मुस्लिम जो है वो एक्टिव हुए हैं और उनको उन पे फिटकार बरस रही है उनकी तरफ से, उनको लानत मलामत की जा रही है, उनको गालियां पड़ रही, खुल के उनकी तस्वीर है जो कुरान ने बताया उनकी असलियत तो खुल के लोगों के सामने आ रही है। अल्लाहु अकबर। मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं है, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पे कायम है, रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा रेस होते हैं, अल्लाह और रोज़े आखिरत पे ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये सारे लोग हैं जो नेकी भी ये करेंगे इसकी नाकदरी ना की जाएगी। अल्लाह परहेजगार लोगों को खूब जानता रहे। वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में उनको ना उनका कोई माल का कुछ काम देगा ना औलाद। वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो लोग अपनी इस दुनिया की जिंदगी में खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पे चले जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया है इसे बर्बाद करके रख दिया। पाला कहते हैं जो बहुत सर्दी वाली हवा होती है, ठीक है। अल्लाह ने उन पे जुल्म नहीं किया, दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो बात रखी अल्लाह ताला ने जो मिसाल दी है ना खेती वाली है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें यह है कि इंसान जो भी कुछ कर रहा है ना दुनिया में,
جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹی ہوگی۔ اور ہوا سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو جذبہ خیر سے جس بنا پہ جو کفار جو اپنے کام کیا کرتے تھے، جو 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 چیریٹیز کیا کرتے تھے، وہ صرف ان کو یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ دکھانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں دکھاوے کے لیے یا ریا آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو پالا کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو انہوں نے یہ کام کر لیا، لیکن آخرت میں اس میں ان کی کوئی چیز نہیں ملے گی اور وہاں وہ نامراد ہوں گے۔ تو وہ تباہی میں ڈال رہے ہیں جو یہاں پر وہ کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اس چیز کا ان کو وہاں پر کوئی چیز مفید نہ ہوگی، وہ خیرات مفید کے بجائے ان کے لیے مہلک بن جائے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کا اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے پہ نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات رکھی تھی کہ یہ وہ چیز چل رہی ہے جو غزوہ بدر اور احد کے درمیان والا ہے، ٹائم ہے، اور یہاں پر کیونکہ سب لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے کچھ رشتہ دار جو تھے وہ مکہ میں اس جگہ پہ موجود تھے، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو دوست یا ان کے ساتھ رازداری نہیں کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ چیزیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں یا جو کچھ پلاننگ یا تدبیر مسلمانوں کی پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا ان کو اچھا لگتا ہے وہ کہ تمہیں نقصان پہنچے، ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابی آسمانی کتاب کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، ہم نے بھی تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے، ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے رہتے ہیں، کچھ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کے کام کرتے رہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اب یہاں سے جو ہے یہ چوتھا خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ جنگ بدر کے بعد کے نازل ہونے والی کچھ پہ تبصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے، وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کو موجود تھا، مومنوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کے ناشکری سے بچو، اور امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ جو غزوہ احد میں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تقریباً شوال 3 ہجری میں یہ چیز جو تھی، وہ کفار قریش تھے، وہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے وہ نکلے تھے، ان کے پاس تعداد میں بھی سال و زمان بھی مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا، پھر جنگ بدر کے انتقام بھی اس میں وہ شدید ان میں جوش بھی تھا اس وقت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ اور جو صحابہ کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرنے جاتے تھے وہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے تھے، تو ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، رائے لی کہ ہم مدینہ میں رہ کے ان کا مقابلہ کریں یا مدینہ سے باہر نکل کے، تو لیکن چند نوجوانوں نے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکل کے جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ان میں سے جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم اندر رہ کے، تو اس کو یہ چیز بھی ناگوار گزری، اور یہ منافقین میں سے تھا عبداللہ بن ابی، تو اس کو یہ ناگوار گزری کہ میرا کہا نہیں مانا گیا، میری رائے مانی نہیں گئی، تو اس وجہ سے اس نے یہ بھی کیا کہ اس نے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر، اور یہ کہا جو ایک مقام تھا، نکلا تو ساتھ ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر ساتھ نکلا، لیکن ایک مقام پہ آ کے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے 300 ساتھیوں کے ساتھ مل کے، جس میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ بھی تھے، ان کو اکسایا اور پلٹنے کا ارادہ کر لیا،
کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہیں لگے، ہمارا کہا نہیں مانا گیا تو ہم یہاں سے ہم پلٹیں گے اور ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ مطلب کچھ صحابہ کے سمجھانے پر یہ جو اضطراب پھیلا تھا عبداللہ بن ابی کی وجہ سے، اس کو دور کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ تقریباً 700 لوگ آدمیوں کا ایک دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھا، اور احد کی پہاڑی کے جو دامن تھا اس میں جو ہے وہ وہاں پر اس چیز کے لیے وہاں پر تیار ہوئے۔ اچھا، وہاں پر کیا تھا کہ جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی، اور اس کو کیونکہ وہ درہ تھا، مطلب ایک وادی تھی، تو اس کو تین طرف سے تو اس کی پلاننگ کر لی تھی، اس کو محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن ایک جو درہ تھا وہ کھلا تھا، اس پہ اچانک جو حملہ ہونے کا خطرہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت تقریباً 50 تیر اندازوں کو وہاں پر تعینات کرایا تھا، اور ان کو تاکید کی تھی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ بھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں تک نہ ہٹنا کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ لیے جاتے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ، اس درے کو، اس پوائنٹ کو تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا میں مسلمان جو تھے وہ ان کا پلڑا بھاری رہا، اور تقریباً وہ جنگ جو تھی وہ مسلمانوں نے جیت لی۔ اب جیتنے کے بعد کیا ہوا کہ جو ان کا لشکر تھا وہ پلٹ گیا، اور مسلمانوں کا جو ایک گروہ تھا وہ میدان میں اتر کے اپنی جو مال غنیمت تھا اس کو وہ سمیٹنے لگے۔ اب یہ جو 50 تیر اندازوں کا جو دستہ تھا، انہوں نے جب دیکھا، وہ سمجھے کہ ہم اب مطلب ایک بازی جیت گئے، جنگ جیت لی گئی ہے، تو انہوں نے وہاں سے وہ درہ چھوڑ کے وہ میدان میں آ گئے، اور مال غنیمت کو انہوں نے بھی سمیٹنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، صرف کچھ لوگ جیسے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ جو صحابہ تھے وہ صرف وہاں پر رکے، اور ان لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ جیسی یہ چیز جو تھی وہ جو کفار کا لشکر تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا، اور اب ان کے جو لشکر کے جو سپہ تھے وہ خالد بن ولید تھے، انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا، تو جب مڑنے کے بعد وہ واپس اس جگہ سے آ کے انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ یعنی جیتی ہوئی بازی جو تھی وہ تھوڑی سی نافرمانی، مطلب ایک نافرمانی کی وجہ سے، اپنے لیڈر کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جیتی ہوئی بازی جو تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہاں پر سے پھر یہ جو پورا تبصرہ چلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کے ساتھ جو کمیاں کوتاہی ہوئیں، جو انہوں نے اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی، اس تمام چیزوں کو یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبصرہ کریں گے، اور مسلمانوں کو اس چیز کے لیے بتایا جائے گا۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اگر تم صبر کرو اللہ سے اور خدا سے ڈرتے رہو، ڈرتے ہوئے کام کرو گے، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ وہ مدد ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسا ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے، چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں جنگ احد اور جہاں جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد کی بات فرما رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے ایمان والوں کی مدد فرماتا ہوں فرشتوں کے ذریعے اور حالات کے ذریعے۔ اور پھر ایک دم سے بات آ گئی سود کی بڑھنے کی اور چڑھنے کی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، اس کا ذکر کیوں آیا اور مشکل کیوں آئی تھی؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ مال کی محبت تھی۔ وہ جو صحابہ جن لوگوں نے مال غنیمت دیکھا تھا کہ اپنے ساتھی ان کی جمع کر رہے تھے، تو وہ جو مال کی محبت تھی اس کی وجہ سے وہ
وہاں پر اس درہ کو، اس پوائنٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو مشکل آئی تو مال کی محبت کی وجہ سے آئی تھی ان کے۔ انسانوں کے اندر مال و دولت کی جو حرص ہے یا اس کی جو محبت ہے، ایسے کردار میں ایسے ایسے خلا پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ سود کی بات کی، کیونکہ سود سے جو لگاؤ انسان کو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، اس میں جو ہے وہ بڑھوتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی والی بات اس لیے یہاں پر رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اس آگ سے بچو لوگوں جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کا اور اس رسول کا کہاں مان لو، توقع ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رحمت اور بخشش کیسے آتی ہے؟ اطاعت اللہ سے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ بھی بہت پیاری آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کر چلو اس راہ پہ جو تمہاری رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ اس ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاذ اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ اور دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم میں سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے، زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صحیح تنبیہ ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں، اور متقین کے لیے تیار کی رکھی اس جنت کی بات کی، اور ان کے اوصاف بتائے۔ اور کیا اوصاف بتائے تھے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھپ کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو محسنین کہا ہے۔ پھر ان کو ایک اور بات بتائی کہ اگر ان سے کوئی فحش گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ ہو جاتے ہیں یا دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر، تو وہ اور جیسے ان کو یاد آ جاتا ہے، جیسے ان کو اس چیز کا خیال آ جاتا ہے، جیسے ان کو احساس ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی جمتے نہیں۔ یعنی ان کو ہدایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر جم نہیں جاتے، یعنی اوپر کے درجے کے پیچھے اگر کسی کے ساتھ اگر کوئی ہدایت مل جائے اور کسی کے ساتھ کوئی گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ تنزیلی کی طرف یعنی نیچے کی طرف جاتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتے نہیں، وہ جیسے ان کو احساس ہوتا ہے وہ پیچھے پلٹ کے پھر اوپر اٹھنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کرتے چلے جائیں اور لڑکتے ہی چلے جائیں نیچے کی جو ہے وہ گھاٹیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ والی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس بات بھی کہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور ان کی جو اوصاف بتائے گئے، تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ اور امیدوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیدیں ہوں جن کا پورا ہونا جو ہے وہ شش و پنج ہو، اس میں اضطراب ہو، بلکہ وہ امیدیں وہ ہوتی ہیں جن کا پورا ہونا قوی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے دلوں کو امیدوں سے بھر دے گا۔ پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آگے پڑھتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صحیح تنبیہ ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت، یعنی اس قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
یہ ہائی لائٹ کر لینی چاہیے ہم لوگوں کو. اور اس آیت کو ہم لوگوں کو تو فی زمانہ بڑے بڑے الفاظوں میں لکھ کر ان کو لگانا چاہیے. بہت ہی اہم آیت ہے یہ. آیت جو ہے وہ دعوت فکر دیتی ہے ہم کو کہ آج دنیا میں اگر ہم ذلیل و خوار ہیں تو یہ کہ ہمارے اندر ایمان وہ ایمان نہیں ہے. ہم حقیقی ایمان سے محروم ہیں. ہم جس ایمان کے دعوے دار ہیں نا وہ محض مورسی ایمان ہے، یعنی جو ہمیں خاندانی طور پہ ملا ہے. مورسی عقیدہ ہے جو ہمارے لیے ٹرانسفر ہو رہا ہے. یقینی قلبی، جو یقین قلبی ہو اور کنوکشن والا ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. جب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس وقت تک کہ ہمارے اندر حقیقی ایمان ہو اور پھر بھی دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہوں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے. تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے. اور فی زمانہ دیکھیں، اللہ اکبر، کہ ابھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ایمانوں میں وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ گرمائی، وہ تپش نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ گروہ جو ہے ایمان والا وہی غالب ہونے والا ہے. اللہ اکبر. بہت سوچنے کا مقام ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. تم پر بھی یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کے کافروں کی سرگوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کے خاطر صبر کرنے والے. یہاں پر جو بات پتہ چلتی وہ اللہ تعالیٰ یہ کہنے چوٹ لگنے کی جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ 70 کے قریب جو تھے وہ صحابہ شہید ہوئے. ایک چھوٹی تو نہیں کہیں گے، کوتاہی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کچھ صحابہ کی کوتاہی کی وجہ سے 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. تو ایک تکلیف دہ بات تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالفین بھی یہ تکلیف اٹھا چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا شاید یہ بات کہ ان کو دگنی تکلیف ہوئی تھی. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے گروہ میں تھے، ان میں سے 70 ان کے شہید ہوئے تھے بدر کے مقام پہ اور 70 کو جو ہے وہ ان کو قید کر لیا گیا تھا اور وہ اسیر بن کے وہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے. یعنی ان کو زیادہ چوٹ لگی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دنیا کے جو قانون ہے، جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، زبال اور عروج ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے رکھا ہے کہ سچے مومن کون ہوں گے اور جو منافق ہوں گے ان کو چھانٹ دیا جائے. یہاں پر یہ والی بات ہے. اور پھر جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ جان لے کہ کون جو ہے وہ اس کے راستے میں لڑنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے اس بات کا کہ کون اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی اور اللہ تعالیٰ بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ جان لے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حجت قائم ہو جائے گی اس بات کی. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنی چوائسز کو چننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ یہ حجت تمام ہو جائے گی کہ جو کام بھی کیا تھا وہ تم نے اپنی اس سے کیا تھا. تم خود دیکھ لو کہ تمہارا کیا کام ہے، ہم نے تو یہ کام کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنے، یہ حجت تمام ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ تم کو پتا چل جائے کہ تم نے کیا کام کیا. پھر دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آئی، پتہ چلتی کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے کیوں بھی آزمائشیں آتی ہیں. تو چیزوں کو سمجھ لیجیے. ایک تو خالص کرتی ہے انسان کو، پیور کرتی ہے، چمکاتی ہے، یعنی اس میں بہتری آتی ہے، قابلیت بڑھاتی ہے آزمائشیں جو آتی ہیں انسانوں کے اوپر، اور بڑے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پانے کے لیے، اس چیز کو تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی ایسا حزب اللہ تیار کرے، ایسی جماعت تیار کرے اپنی، جن میں بہترین لوگ ہوں وہ اس میں.
جس میں کوئی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. تو آزمائشیں اس لیے دی جاتی ہیں. تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر اس وقت کی بات تھی جب تو موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آگے، تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب یہ کیا بات تھی؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جب مکہ کا وقت تھا، یا جب اس وقت یہ ہوتا تھا، مطلب یہ کہتے تھے، دعوے کرتے تھے، اور ان کا یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے، اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ کہا گیا کہ جنگ کی کہا گیا، جیسے اس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بات ہے، تو جب تمہیں اب جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے، تو تم منہ پھیر کے جا رہے ہو. تم تو خود اس چیز کے دعوے کیا کرتے تھے، ہم سے اگر ہمیں جہاد کے لیے کہا جائے گا تو ہم تو آگے بڑھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں گے. لیکن اس وقت کب تھا؟ کیا تمہارے سامنے موت نظر نہیں آ رہی تھی؟ اب تمہیں موت نظر آئی تو تم جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم ان الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے، انہیں اس کی جزا دے گا. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ان کے مشن کا جو مشن لے کے اٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا ہوگا؟ تو اب ہم بھی کیا کریں کہ ہتھیار ڈال دیں اور جو ہے وہ ابو سفیان سے جو ہے پناہ مانگ لیتے ہیں، اور جو ہے ان سے اس کی پناہ میں آ جائیں گے، اس سے امان مانگ لیتے ہیں. تو بتا دیا گیا یہاں پر، جو بتانے کی بات یہ ہے کہ تم کسی ایک لیڈر کی وجہ سے نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب العزت کی خاطر جو تھے وہ فی سبیل اللہ اس میدان میں اترے تھے یا اس جگہ پہ آئے تھے. تمہارا مقصد جو تھا وہ کوئی رسول یا پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. تو اگر وہ ختم ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو تمہارا بھی مقصد ختم ہو گیا. تم نے آگے نہیں بڑھنا، اللہ تعالیٰ تو وہیں پر ہی ہے نا. تو یہاں پر یہ وہ اس کہا جاتا ہے، یہ بھی وہ آیات ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے تھے، تب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس چیز کو اپنے خطبے میں یہ بات رکھی تھی. یعنی اس چیز سے، ان آیات سے شخصی لگاؤ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لیڈر کے ساتھ چاہے وہ دنیاوی ہو یا وہ دینی ہو، اس کا مقصد جو ہوگا وہ نہیں ہو سکتا. مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. اس دین کی جو ہے وہ جو ہے وہ کا نفاذ ہوگا، یا اس دین کو بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مقصد ہوگا. کسی شخصی یا لگاؤ یا اس کی وجہ سے کسی کام کے لیے مسلمان کا جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنے رب کی کو راضی کرنے کے لیے اور اس دین کو بلند کرنے کے لیے کام کیا جائے گا، یا اقامت دین کو پھیلانے کے لیے کام کیا جائے گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا، کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کے بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پہ پڑی، ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے. بس ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ بھی اس دعا کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. آج فی زمانہ بھی بہت ضروری ہے ان دعاؤں کا جو ہے وہ ہم اہتمام کریں.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی راہ اختیار کی، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رو بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم میں اور بہت ہی بری ہے وہ قیام کا جو ان ظالموں کا نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت تم نے گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یعنی مال کی محبت انسان کو کس مقام سے کس مقام پہ لے آتی ہے، اور کتنا بڑے نقصانات انسان اٹھا لیتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پہ اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنے کا ہوش نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ جائے یا جو مصیبت تم پہ نازل ہو اس پہ ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سم اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر یہ والی بات تھی کہ جب مسلمانوں میں یہ چیز پھیل گئی ان کے اس دستے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، تو ایک ہڑبڑ مچ گئی تھی، ٹھیک ہے، اب تری پھیل گئی تھی، اور جو لوگ تھے وہ بھاگے جا رہے تھے، ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ کے اللہ کی طرف جو ہے پلٹ کے آؤ، اللہ کے بندو میری طرف پلٹ کے آؤ، اللہ کے بندو میری طرف پلٹ کے آؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی والی بات اس چیز کو بتایا۔ اور رنج پہ رنج کا مطلب یہ تھا ایک تو اس رنج کا یہ رنج تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، پھر یہ رنج تھا کہ جو مقتولین ہیں اور جو ان کو پکڑ لیا گیا ہے، اور جو ان سے وہ مجروح تھے، جو ان کے ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، پھر کے گھروں کی خبر نہیں تھی ان کو، ان کو یہ تھا کہ جو پیچھے ہمارے گھر ہیں پتہ ہی ان کا حال کیا ہوگا۔ تو رنج پہ رنج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یا ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھاڑ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو لوگ شہید ہو گئے تھے، تو عبداللہ بن ابی اور اس جیسے اور منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہمارے ساتھ واپس آ جاتے نا تو یہ مارے نہ جاتے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو جو انسان کے مرنے کا وقت اور جگہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو جس کا وقت جہاں پر آ جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، خود انسان جو ہے چل کے اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ایمان والے لوگ تھے ان کو وہاں پر اونگ آ گئی۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ میدان جنگ میں جو نیند آنا جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن علم کی محفل میں نماز کے وقت نیند آنا جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لرزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اگر دلوں میں منافقت ہوتی ہے نا تو نیکی کے مواقع بھی چھین لیے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کی توفیق چھین دیتا ہے. اگر دلوں میں تھوڑی سی بھی منافقت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز، وہ موقع جو ہوتے ہیں نا نیکی کے، وہ چھین دیتے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں لرزش تھی، مسلمان تھے کچھ لوگ، ان میں کچھ کمزوریاں تھیں، ان میں لرزش آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو میں نے معاف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی باتیں نہ کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پہ جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں یا وہاں کسی حادثے کا دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندو کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پہ وہی نگراں ہے. یہاں سے جلانے والا وہ جلانے والا، برن کرنے والا مطلب نہیں، مطلب جلا مطلب زندگی سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو، اور یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کاش، اگر، شاید، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ دشمن کے الفاظ ہیں. بلکہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے مسلمان کا کہ جب ایسی کوئی چیز ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. تو کاش اور اس طرح کا شاید، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کسی رشتہ دار کو کوئی مصیبت، مصائب، تکلیف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ وہ کر لیتا، اگر یہ ہو جاتا، کاش وہ یوں اس وقت نکلتے، کاش اس وقت نکلتے تو یہ چیز نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنانی نہیں چاہیے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمیٹ کے جانا اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو تو کیا کو سمیٹ رہے تھے، مال کو سمیٹ رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان تمام چیزوں سے بہتر وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات، کچھ اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے ایک لیڈر کے بھی، داعی اللہ کے بھی اوصاف بتائے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کاموں میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پہ غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں کہ لیڈر کی صفات کیا ہونی چاہیے کہ رحمت، نرمی، تواضع، کندھے جھکے ہوئے ہوں، ہمبل ہو، پھر ساتھ ہی ساتھ ساتھیوں کے لیے دعا کرنے والا ہو، ان کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو، ان میں کوئی ایسی چیز رہ جائے تو اس کو معاف کر دینے والا ہو، ان کو درگزر کرنے والا ہو، پھر ان کی فکر کرنے والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نرمی کاموں میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. یعنی معاملات میں اگر نرمی ہوتی ہے تو اس چیزوں میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ایک لیڈر کے لیے، ایک داعی اللہ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جن سے کوتاہی ہو گئی تھی پھر انہوں نے معافی مانگ لی، مسلمانوں میں جو دو لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ ایک تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان سے دین کے کام میں مشورہ کیوں، یعنی اب ان کو کارنر نہیں کرنا ہے کہ اگر ان سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے تو اب ان کو ساتھ ہم مشورے نہیں کریں گے یا ان کو اپنا رازدار نہیں بنائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ان کو مشورہ، شریک مشورہ کر رکھو. پھر جب کوئی چیز پہ رائے پہ کام قائم ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. پھر آگے بڑھتے ہیں. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا. اب یہاں پہ کس خیانت کی بات ہو رہی ہے اور کس نبی کی خیانت کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ جن 3 اندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ جو بٹھایا گیا تھا ان کے اس پہ، تو جو انہوں نے کیا کیا، وہ جگہ چھوڑ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ختم ہو گئی، مطلب معاملہ ختم ہوا جنگ احد کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کی نافرمانی کی وجہ دریافت کی. تو انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت مطلب بہت کمزور تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی ان کو بلا کے یہ بات کی تھی
تو ان کو کہا، ان کو یہ ڈر تھا، تمہیں یہ ڈر ہو گیا تھا کہ جو نبی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ ان کو تمہیں یہ خوف تھا کہ تمہیں اللہ کا نبی تمہارا حصہ نہیں دے گا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ جہاں فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ان سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پہ مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ کہاں سے آئیے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پہ پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں مومن کون ہے، منافق کون. اور وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آج ہمیں یقین ہو جائے کہ آج جنگ ہوگی تو ہم رک جاتے اور تمہارے ساتھ لڑیں گے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کے دکھا دینا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں. اب یہاں پر یہ والی بات جو کہ منافقین تھے ڈرا رہے تھے لوگوں کو، اور ان میں جو ہے وہ اضطراب پیدا کر رہے تھے، یا ان میں شک و شبہات پیدا کر رہے تھے، اور ان میں شاید کاش کے الفاظ لا رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ آتے تو بچ جاتے، اور وہ مارے گئے. ان کو تو اس چیز کا پتہ نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے اس مقام کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا مقام کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے، یعنی ان کو اب ابدی زندگی مل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہے، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک تو یہ بات بتا دی کہ ان کا کیا مقام ہے، اب ان کی ابدی زندگی ہے، ہمیشگی والی زندگی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو بھی اطمینان ہو کہ وہ اب ڈر نہ جائے اس بات سے کہ آگے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اپنی جان لڑانے کے لیے کہیں ان کو کوئی خوف نہ ہو، بلکہ وہ اس چیز سے اور زیادہ ان کا یہ جذبہ اور زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پہ شادہ اور فرح ہے، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہاں پر یہ ہے کہ اور شہید کے لیے یہ کہ شہید وہ واحد شخص ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج، اور میں پھر سے تیرے راستے میں اپنی جان دوں، اور پھر سے تیرے راستے میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں. تو یہ اس طرح کے ان کو جو انعامات ملتے ہیں شہید کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو لڑنے والے ہوتے ہیں اور پھر وہیں جو شہید ہو جاتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. ورنہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد اس چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، یا اس چیز کی ان کو خواہش نہیں ہوتی کہ وہ واپس بھیجا جائے ان کو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی کل پھر یہیں سے ہم اپنے سلسلے کا پھر سے سلسلہ جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہماری اس توفیق میں برکت عطا فرمائے. آمین یا الہی آمین.